بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ماہ رجب کا مہینہ جو فضیلت و عظمت والا مہینہ ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رجب کے مہینے تک پہنچایا۔ ماہ رجب عظمت و فضیلت والا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت و عظمت و فضیلت والے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی یعنی احکام شریعہ میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے ہیں، اور کچھ آج سے نہیں بلکہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ یہی امر مرکوز دین مستقیم ہے، یعنی ان مہینوں کا 12 ہونا اور 4 کا بالخصوص اشر حرم ہونا، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے جو کہ موجب گناہ ہے اپنا نقصان مت کرنا۔ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے منی کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے جو جاہلیت کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے۔ اب وہ ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گئی ہے جس پر ابتدا اور اصل میں تھی، لہذا 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ ان میں 4 مہینے حرمت و عظمت والے ہیں جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک قبیلہ مضر والا رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ امام حساس نے احکام القرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں اس بات پر اشارہ ہے کہ ان 4 متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو برائیوں سے بچا لیتا ہے اور ان کا برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ جو شخص ان عظیم مہینوں کی حرمت فضیلت جانتا ہو اور اس کے باوجود اس مہینے کی فضیلت اور حرمت اور برکت سے فائدہ نہ اٹھائے، اس سے زیادہ محروم شخص اور کون ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں 4 مہینے ادب اور احترام کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل حکم کو یعنی ان کی حرمت کو برقرار رکھا، اور مشرکین عرب نے اس میں جو تعریف کی تھی اس کی نفی فرما دی۔
جب نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی ان مہینوں میں ہماری طاعت و عبادت میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا، تاکہ رمضان کے اعمال، روزہ اور تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے رجب اور شعبان کے مہینے کا برکت والا مہینہ ظاہر ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک رجب کی پہلی رات بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش کرتا ہے: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15 شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ رجب کے مہینے کی بہت فضیلت ہے، اور رجب کے مہینے کے بارے میں جب یہ بتایا گیا کہ رجب کی پہلی رات اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو رجب کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ سے خوب گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور رجب کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادات اور نوافل میں گزارنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزارنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر سکیں۔ ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے، روایت میں آتا ہے، رجب کے مہینے سے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم بھی نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر چلتے ہوئے رجب کے مہینے کی فضیلت کو جانیں اور رجب کے مہینے کے ذریعے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، تو اللہ رب العزت ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں، جس کو اکثر لوگ مناتے بھی ہیں اور اپنے اپنے مسلک کے علماء کے مطابق اس کو گزارتے بھی ہیں۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے لوگ کنڈوں کی رسم کرتے ہیں 22 رجب کو، اور اس میں بھی علماء کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ شب معراج کی فضیلت 27 رجب کو لوگ مناتے ہیں، اس میں بھی علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی اختلاف پر بحث کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف رجب کی فضیلت کو جاننا اور اپنے آپ کو رجب کے ذریعے رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رجب کے مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔